बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार सिलसिले अज़ीमिया के इमाम हामिल इल्म लदुन्नी हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तमस्सुल। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उलूम का फिक्र इंसानों को अल्लाह से कुर्बत का दर्स देने वाली वो ज़ात जिसकी तालीमात आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप इस मुशाहिदे के काबिल हो सके कि अल्लाह रगुजान से ज्यादा करीब है। सिलसिले अज़ीमिया की सरबराह रूहानी डाइजेस्ट के एडिटर इन चीफ, रूहानी उलूम पर कई मालिकतुल आरा किताबों के मुसन्निफ, वो हस्ती जिसे जमाने के खवास व अवाम ने तस्लीम किया और खराज तहसीन पेश किया। मैं इस वक्त उनकी तस्नीम कोसर में धुली हुई जबान से इजहार ख्याल के लिए इल्तिमास गुजार हूँ। हम सब के दिल का करार, हम सब के लिए अल्लाह ताला का एक अजीम एहसान, हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीम इनाम, रूहानी उलूम से सरशान इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں، قابل احترام دوستوں، پیارے عزیزی بچوں، السلام علیکم۔ آج اردو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب کا دن ہے۔ اس دن کی شروعات صبح فجر کی نماز کے بعد سے اس کا آغاز ہوا۔ دن میں ایک دن پہلے یعنی کل قرآن کریم اور لیزر دین کے اوپر ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ ورکشاپ میں خواتین و حضرات نے جس دلچسپی کا اظہار کیا اور جس یکسوئی کے ساتھ قرآنی آیات کا مطالعہ کیا، وہ یقیناً قابل تعریف ہے اور ہماری اس طرف رہنمائی ہے کہ اگر قوم کو تفکر کی دعوت دی جائے تو قوم کے مزاج میں ابھی بھی زرخیزی موجود ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تفکر کرنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ الحمدللہ کل کا پروگرام بھی بہت مفید ثابت رہا۔ لوگوں نے اپنی ذہنی سکت اور صلاحیتوں کے مطابق قرآن کریم میں تفکر کیا اور یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے سائنسی علوم بھی زیر بحث آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان کو اور عظیمی بہن بھائیوں کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کے پروگرام مستقل طور پر کرتے رہیں اور اس طرح لوگوں کی علمی پیاس بجھتی رہے۔ کل سے اب تک کسی نہ کسی عنوان سے روحانیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب مزید میں کیا عرض کروں، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا اور مزید کہنے کی بات ہے جو آپ کو سنائی جائے۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھولے اور میری اپنی صلاحیت اور سننے والوں کی صلاحیت کے مطابق مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں جو کچھ بھی باتیں ہوں گی
ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جائیں گی. تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی ذہن کو تیار کرنے کے لیے کہ سب صاحبان 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھلی رکھ کے اس بات کا تصور کریں انفرادی طور پر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. تمام حضرات و خواتین اس بات پر متوجہ ہوں اور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دل دل میں دہرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے ممتاز مخلوق انسان ہے. انسان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ، کان، ناک، منہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر حواس نہیں ہوتے. اگر حواس ہوتے ہیں تو ان حواس کو ہم دنیاوی حواس نہیں کہہ سکتے. یعنی پہلا انسان یا پہلے دن کا انسانی بچہ شعوری اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا، نہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دن کیا ہے، نہ وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ دن کے بعد رات کیوں آتی ہے اور رات دن میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے. نہ اسے رشتے ناتوں کا پتہ ہوتا ہے. اس کو اگر ماں سے فوری طور پر جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا. بھائی بہن دوسرے رشتے ناتے وہ کسی سے بھی واقف نہیں ہوتا. جسمانی طاقت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود سے کروٹ نہیں بدل سکتا. چہرے پر اگر مکھی بیٹھ جائے اسے اڑا نہیں سکتا، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا. ٹانگیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان پر کھڑا نہیں ہو سکتا. آواز کا پولوشن اس کے لیے اتنا زیادہ ناگوار گزرتا ہے کہ اگر اس کے سامنے اخبار
کا صفحہ پلٹا جائے تو اخبار کی آواز سے وہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اس کے سامنے اگر ذرا اونچی آواز سے بات کی جائے تو وہ رونے لگتا ہے. رونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا سے بھی اونچی آواز برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہوتی. پھر یہی بچہ جو ایک طرح سے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر سماعت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی مرضی سے کروٹ بھی لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، گھٹنوں پہ بل چلتا ہے، بعد میں ٹانگوں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہے. اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کا جسم اتنا توانا اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو خود کروٹ نہیں لے سکتا تھا، 2-2.5 من بوجھ اپنی کمر پر بڑی آسانی سے اٹھا لیتا ہے. ہاتھوں میں، ٹانگوں میں اور جسم میں اتنی طاقت بھر جاتی ہے کہ وہ بچہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا، کئی آدمیوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دیتا ہے. اگر دھن کا پکا ہو اور یقین اس کے اندر کام کرتا ہو، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے، زمین کو کھود دیتا ہے، زمین کی تہ میں سے پانی نکال لیتا ہے، پیٹرول دریافت کر لیتا ہے، گیسز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے. جس بچے کو الف کہنا نہیں آتا وہ PhD کر لیتا ہے اور کتابیں لکھنے لگتا ہے. کیسی عجیب کہانی ہے کہ ایک بچہ جو عقل و حواس اور شعور کے نام سے واقف ہی نہیں ہوتا، وہ دنیا میں دانشور کہلاتا ہے اور دانشوری کی بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو آدم سے شروع ہوا اور ہمارے زمانے تک بتدریج ارتقا پذیر ہے. یہ بات سمجھنے میں کی ہے کہ جب بچہ پہلے دن اس زمین پر آیا تو اس کے اندر جو شعور نہیں تھا، یہ شعور اس بچے کے اندر، یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو بھاری لگ رہی ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیسا خوشک مضمون لے کے بیٹھ گئے آج، لیکن یہ بات کھلے گی تو آپ کو اچھا لگے گا. بچہ جو ہے وہ جس ماحول میں آتا ہے اس ماحول میں جو کچھ بھی آئے گئے، اچھا برا، وہ سب بچہ قبول کر لیتا ہے. اور جس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے اسی قسم کا بچے کا مزاج بن جاتا ہے. اگر وہ جھوٹے لوگوں میں، بددیانت لوگوں میں، 420 لوگوں میں، غصے والے لوگوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے،
تو تقریباً اس کا وہی مزاج بن جاتا ہے. اچھے لوگوں میں اگر اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہی اس کا مزاج بن جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر اس کے مزاج میں اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ اس ماحول کے علاوہ دوسری کوئی بات سوچتا ہی نہیں ہے. مثلا اگر اسے دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چپک میں اور دنیا کی زیادہ دلچسپیوں میں مصروف کر دیا جائے اس دنیا دار بندہ بن جاتا ہے. اگر اسے ایسی مصروفیات دے دی جائیں جن میں دنیاوی ضروریات تو موجود ہوں لیکن اس کو اس بات کا بھی علم دے دیا جائے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کچھ روز کے لیے قیام کرنا ہے، تو اس کی دنیاوی دلچسپیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی عام طور سے لوگوں کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کی تمام دلچسپیاں اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر کے اپنے آپ کو متوازن اور بیلنس میں رکھے، یعنی اس دنیا میں بھی رہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہو میں کہیں سے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، آدم کو تخلیق کیا تو یہ آپ سب جانتے ہیں اس کو تخلیق کرنے کے بعد علم سے آراستہ کر کے جنت میں بھیجا. جنت میں اماں حوا اور ابا آدم دونوں کو بھیجا. یا آدم اس کو لگتا وہ زوجکل جنہ کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو. اب یہ کہنا کہ آدم جنت میں تھے، اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ میرا کوئی ہمدرد پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے حوا کو پیدا کر دیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں صاف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. اور یہاں سے جنت میں رہنے کے بعد خوش ہو کر کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے. جنت میں آدم اور حوا دونوں رہے. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا تو حوا کی موجودگی بھی ضرور زیر بحث آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو جنت میں بھیج رہے ہیں تو میاں بیوی دونوں کو بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حوا موجود تھی. تو علم الاسماء اگر آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو حضرت حوا کو بھی علم الاسماء سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. جب آدم سے اور حوا سے بھول چوک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، تو یہاں بھی دیکھیے دونوں میاں بیوی اس سے، یہاں بھی جنت سے بھی دونوں میاں بیوی زمین پر آئے.
ایسا نہیں ہوا کہ خالی آدم زمین پر آ گئے ہوں یا حوا زمین پر آئے ہوں. تو قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، مذکر مؤنث بنائے، زوجین اثنین جوڑے دوہرے بنائے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا، اما حوا، دونوں جب تک ایک جگہ نہیں ہوتے یونٹ کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میں روح کام کر رہی ہے. جب پیدائش کا عمل ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی کے اندر بھی روح ہوتی ہے اور لڑکے کے اندر بھی روح ہوتی ہے. لڑکا بھی کوڑا کاغذ ہوتا ہے اور لڑکی بھی کوڑا کاغذ ہوتی ہے. لڑکی کو بھی کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا اور لڑکے کو بھی کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا. اگر لڑکا کروٹ نہیں بدل سکتا تو لڑکی بھی کروٹ نہیں بدل سکتے. اگر لڑکا اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو لڑکی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور دونوں کو علم سکھایا ہے. یہ بات کہ عورت کو آدم کی تسکین کے لیے پیدا کیا، آدم بڑے پریشان تھے جنت میں، یہ بات کسی بھی طرح ذہن قبول نہیں کرتا. جب آدم علیہ السلام جنت سے یا عالم ارواح سے اس زمین پر آئے، یعنی پہلے دن کے بچے پیدا ہوئے تو ان کے اندر شعور تو تھا، مطلب بچے میں دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، بچہ آواز بھی سنتا تھا، وہ بچہ بولتا بھی تھا یعنی روتا تھا، وہ بچہ ہاتھ پیر بھی ہلاتا تھا، بچہ ہنستا بھی تھا. اس کو اگر کوئی ناگوار آواز گزرتی تھی تو وہ منہ بھی بناتا تھا، ڈر بھی جاتا تھا، خوف بھی تھا اس کے اندر. لیکن دنیاوی شعور اس طرح نہیں تھا جس طرح ایک 10 سال یا 6 سال کے بچے میں ہوتا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھ بھی کام کر رہی ہے، اس کا کان بھی کام کر رہے ہیں، اس کی ناک بھی کام کر رہی ہے، اس کے ہاتھ پیر میں بھی جان ہے، بول براز بھی ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں آنے کے بعد بچے میں نہیں تھی؟ وہ چیز یہ ہے کہ نوع انسانی کے اندر جو دنیاوی چپٹ ہے، دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی ناقص طرز عمل ہے، وہ بچے کے اندر نہیں تھا. بچے کے اندر جو شعور تھا وہ شعور پاکیزہ شعور تھا، اس شعور میں کھوٹ و ملاوٹ نہیں تھی. جیسے جیسے آپ دیکھیں سب بات واقع ہے، بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، نہیں بھی چوری کرتا، نیک کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے. لیکن وہ پیدا ہوتے ہی نہیں کرتا،
اس کے لیے کم از کم 10-12 سال یہ شعور کے ڈیولپ ہونے میں لگتے ہیں، اور 12 سال سے 18 سال کی عمر میں دنیاوی نقطہ نظر سے وہ بالغ شعور کہلاتا ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ روح کی صلاحیت ہے، وہ عالم ارواح سے دیکھتا ہوا۔ اگر اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے تو اس کی روح کی صلاحیت ہے جو عالم ارواح میں جن کانوں سے وہ سنتا تھا۔ اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت روح کی صلاحیت ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد جسمانی اعتبار سے اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ والدین، خاندان، ماحول جس قسم کی طرز فکر بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں بچہ اس طرز فکر سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، آنکھیں تھی، اس کی روشنی بھی تھی، وہ دیکھتا بھی تھا، لیکن ابھی ماں کو یہ باپ کو دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس نے ماں کو بھی پہچانا، باپ کو بھی پہچانا، بہن بھائیوں کو بھی پہچانا، چلنے پھرنے بھی لگا، باتیں بھی کرنے لگا، غیبت بھی کرنے لگا، نیکیاں بھی کرنے لگا، عبادت بھی کرنے لگا، چوریاں بھی کرنے لگا، چوری سے پرہیز بھی کرنے لگا۔ اب جب ہم آج کی پوزیشن اپنی 30 سال کی، 20 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی پوزیشن کو نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو حرکت ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ جسمانی تو ہے لیکن جسم اس کے تابع ہے، جسم کی ذاتی حرکت کوئی نہیں۔ اور اس کی مثال ایک تو بچپنا ہی ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی 40 سال کا ہے، اس کے اوپر موت وارد ہو جاتی۔ موت وارد ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی پیدائش سے پہلے وہ جس عالم میں تھا اس عالم میں چلا گیا، عالم ارواح سے آیا تو مرنے کے بعد عالم ارواح میں چلا گیا۔ جب وہ عالم ارواح میں چلا گیا تو جسم موجود ہے، جسم میں کان بھی موجود ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ پیر بھی ہیں، دل بھی ہے، لیکن جب وہ جس عالم سے آیا تھا عالم ارواح سے، روح اس جسم کو چھوڑ کر دوبارہ عالم ارواح میں چلی گئی تو اب بچے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اس کی پوزیشن پہلے دن کے بچے جیسی ہے۔ جس طرح بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا اسی طرح ایک بڑا آدمی کروٹ نہیں بدل سکتا، جس طرح بچہ بیٹھ نہیں سکتا اس طرح مردہ بیٹھ نہیں سکتا، جس طرح ایک دن کا بچہ پانی نہیں پی سکتا آج خود، ایک مردہ آدمی پانی نہیں پی سکتا، جس طرح بچہ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا ایک مردہ آدمی بھی وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اس ساری تفصیل کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو جسم ہے جو ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے وہ روح بناتی ہے، اور اس جسم کو جب روح ماں کے پیٹ سے باہر لاتی ہے
اس کو پھر نشو و نما بھی روح دیتی ہے. اس لیے کہ اگر پہلے دن کے بچے میں سے روح نکل جائے تو بچے کی نشو و نما نہیں ہوگی. اگر 3 سال کے بچے میں سے روح نکل جائے تو جسم کی نشو و نما نہیں ہوگی. اگر 10 سال کے بچے کے اندر سے روح نکل جائے تو 10 سال کے بچے کی 11 سال کا 12 سال کا نہیں ہوگا. ایسا ہے جی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے جو جسم ہے مادی جسم جس کو آپ کہتے ہیں، عناصر سے بنا ہوا جسم جس کو آپ کہتے ہیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنا ہوا جسم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے. جب تک عالم ارواح سے اس جسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق رہتا ہے، اس جسم کی حیثیت برقرار ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عالم ارواح سے اگر اس جسم کا تعلق نہیں ہو جاتا ہے تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کی وہی حیثیت ہوتی جاتی ہے ایک دن کے بچے جیسی. میں آپ خواتین و حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو مادی جسم ہے ہمارا، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا بنا ہوا، یہ نہ تو از خود بنتا ہے، نہ از خود اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی صلاحیت ہے بولنے کی، سننے کی، کھانے کی، سوچنے کی، فکر کرنے کی. اس کی ساری صلاحیتیں تابع ہیں روح کے. روح جب تک اس جسم کو سنبھالے رکھتی ہے یہ جسم برقرار رہتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی زندگی میں منوں اور تنوں کے حساب سے کھانا کھا جاتے ہیں، ٹینکروں کے حساب سے پانی پی جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر سے روح نکل جائے تو ہم پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. تو ہم جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ کون کھا رہا ہے؟ ہم جو کھانا کھاتے ہیں پیدائش سے شروع ہوتے ہیں ماں کے دودھ سے، اور جو مرغے کے مرغے کھا جاتے ہیں، یہ کون کھا رہا ہے؟ جسم کھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اگر جسم کھا رہا ہے تو جسم تو جب روح نے جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو جسم پھر بھی کھانا چاہیے. اگر یہ ہمارا جسم پانی پی رہا ہے تو ایک مردہ آدمی کو بھی پانی پینا چاہیے تھا. اب یہ شور و شر ایک ہنگامہ جسم کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کوئی شور و شر ہنگامہ بھی نہیں کرتا. تو یہ سارا ہنگامہ آخر ہے کیا؟ کون کر رہا ہے؟ جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ آپ اگر مجھے جب آپ زور سے بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ میں سمجھوں گا میں خام خواہ اپنی وہ تقریر کر رہا ہوں. جب بات میں پوچھیں گے بھائی زلیخا مرد تھا یا عورت تھا؟ اچھا جب سب کچھ روح کر رہی ہے تو پھر یہ جسم کیا چیز ہے؟ جب سب کچھ روح کر رہی ہے تو جسم کیا چیز ہے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ جسم جو ہے روح نے ایک میڈیم بنایا ہوا ہے. جب تک روح اس میڈیم سے کام لیتی ہے میڈیم کام کرتا ہے، اور جب روح اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتی تو میڈیم بیکار ہوتا ہے.
ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ان کا یہ بچے پیدا ہونا. تاریخ انسانی میں 3 ارب سال بتاتے ہیں، تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہو. پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مردہ مرد کو شوہر تسلیم کر لے جاؤ. تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک آدمی مر گیا ہو اور وہ ہل بھی چلاتا ہو زمین میں. تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کسی مرے ہوئے ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو تعلیم دی ہو، سبق پڑھایا ہو. کیوں جانی صاحب، کوئی مثال آپ کے پاس ہے ایسی کہ کسی مردہ پروفیسر نے طالبوں کو پڑھایا ہو؟ جی میں جانی صاحب سے سوال کر رہا ہوں. تو آپ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہے ہیں، تو آپ سکھا رہے ہیں یا آپ کی روح سے سکھا رہی ہے؟ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ مردہ ہوا اسے علم سکھا دیں گے؟ تو اس کے مطلب روح علم سکھا رہی ہے. بات صرف پڑھنے کی ہے کہ روح نے 2 بندوں کے درمیان خود کو پردہ بنایا ہوا ہے. خود چھپ گئی ہے، جسم کو آگے کر دیا ہے. جب تک وہ جسم کے اندر رہتی ہے روح، جسم متحرک رہتا ہے، اور جب روح جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ایک اور بات ہے، ایک زندہ آدمی ہے، اس کے سوئی چبوئے کیا ہوگا؟ ایک زندہ آدمی اس کے سوئی چبوئے، اس کو چبھن کا احساس ہوگا. ایک مردہ آدمی ہے، کلاڑی لے کے اس کی ٹانگ کاٹ دیں، جی کیا نہیں ہوگا؟ تو جب تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو جب پیر تک آئے اور تکلیف نہیں ہوئی تو مادی جسم کی کیا حیثیت ہوئی؟ اور اگر روح نے اس کو اپنا میڈیم بنایا ہوا ہے تو جناب آپ سوئی چبوئے پیر کے انگوٹھے میں، تکلیف کیا ہوگی؟ یہاں آنند فانند لمحوں میں سوئی کی چبن دماغ پہ جاتا. کب؟ جب روح موجود ہوتی. اس مطلب روح ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا بجلی کا، کرنٹ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر ٹائم اسپیس کے بھی کوئی آپ حساب نہیں لگا سکتے. جب پیر کے انگوٹھے میں آپ کی سوئی چبھی اور دماغ کو محسوس ہوئی تو اس کا کسی بھی طرح آپ وقت نہیں ناپ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے جی 1 سیکنڈ کا 1000واں فریکشن نہیں، آپ وقت کو بیان نہیں کر سکتے. ایک ماں ہے، اس نے وہ ماں بن گئی، اللہ نے اسے ماں بنا دیا، بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً مر گئی. ہوتے ہیں ایسے کیس ہوتے ہیں. کیا ماں کے سینے میں دودھ اترے گا؟ کیوں جی؟ تو جب ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو دودھ ماں کے جسم نے پلایا یا ماں کی روح نے پلایا؟ اگر ماں کے جسم نے دودھ پلایا تو مردہ جسم بھی دودھ پلانا چاہیے تھا. تو مطلب ہے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مادی جسم کی کوئی
हैसियत ही नहीं है, वो एक दिखावा है, इल्यूजन है, फरेब नजर है, कुछ नहीं है वहां। जो कुछ है सब रूह है। रूह खाना खाती है, रूह दूध पिलाती है और रूह ही दूध पीती है। फिर आप मिसाल ले लें, एक माँ है, बच्चा पैदा हुआ, सीना भरा हुआ है दूध से, टपक रहा है, बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह सबके बच्चों को जिंदगी अता फरमाए, अपने समान में रखे, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब क्या वो मां के भरे हुए सीने से वो मुर्दा बच्चा दूध पी सकता है? क्यों नहीं पी सकता? तो दूध किसने दिया? तो अगर मां दूध पिला रही है, वो रूह उसको दूध पिला रही है। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो रूह दूध पी रही है। इसीलिए ये रूहानियत में कहा जाता है कि मादी जिस्म फिक्शन है, फरेब है, इल्यूजन है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है यहां वो रूह है। चोट भी रूह के लगती है, इसलिए कि मुर्दा आदमी की चोट भी नहीं लगती। एक मुर्दा आदमी है, हिंदू जलाते हैं लाशें। आज तक तो कोई ऐसी बात सुनने में आई नहीं कि वो मुर्दा, हाय मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे बचाओ, हाय मुझे आग में क्यों डाल दिया। लेकिन जिंदा आदमी को आप जरा आग के करीब ले जाए, वो शोर मचा देगा, मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे क्यों जला रहे हो। आज की मजलिस में सोचना यह है कि इस मादी जिस्म की क्या तारीफ करेंगे हम। अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं साहब, नमाज, किसी मुर्दा आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, और मुर्दा आदमी के नमाज फर्ज भी नहीं है, ये भी बात। तो अब ये फर्ज का भी मामला ऐसा हुआ कि रूह है तो फर्ज है, रूह है तो कोई फर्ज की चीज फर्ज ही नहीं है। हम जो इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, हम ये समझ के कर रहे हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा जिस्म कर रहा है, हमारे ये मादी जिस्म कर रहा है। जबकि हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ क्या है? जोर से बोलो ना, कोई पता तो चलेगा, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। अच्छा जब फिर रूह सब कर रही है, तो इससे बड़ी दुनिया में कोई जिहालत, कोई जुल्म हो सकता है? क्या आप सारी जिंदगी धोखे में गुजार रहे हैं? काम रूह कर रही, कह रहे हैं जिस्म कर रहा है, खाना रूह खा रही, आप कहते हैं मेरा पेट खा रहा है, मुंह खा रहा है, हलक खा रहा है। मरने के बाद हलक खत्म नहीं हो जाता, लेकिन एक मुर्दे के मुंह में आप किसी भी तरह एक कतरा पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतार सकते। ये उतार सकते हैं एक कतरा पानी, कंकरों के हिसाब से पानी पी जाता है आदमी, लेकिन अगर मर जाए, हलक मौजूद है, एक कतरा पानी उसके पेट में नहीं उतरता। इससे क्या साबित हुआ कि जिस्म कुछ नहीं, जिस्म या फिक्शन है। और यही वो सबसे बड़ा पर्दा है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, ला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये दरख्त है, उसको हम जिस्म से भी मुशाबहत दे सकते हैं। ये फरेब है, फरेब नजर है, धोखा है। अगर तुम इस धोखे में पड़ गए
تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، تکون من الظالمین، ظالموں میں ہو جاؤ گے تم۔ آپ سوچیں، کھانا روح کھا رہی ہے اور رو رہی ہے، پڑھا بھی رو رہی ہے، سو بھی رو رہی ہے، جاگ بھی رو ہے، روح جاگ رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جسم کام کر رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم نے یہ تیر مارا، وہ تیر مارا، یہ کارنامہ انجام دے دیا۔ اب پھر آپ وہی آ جائیں، ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ ہے، آنکھ ناک کان سب ہے، سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن دیکھتا ہے معنی نہیں پہنا سکتا، سنتا ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ کس نے کیا بات کہی۔ اب جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا ہے، ماہ سال گزرتے ہیں، روح نے جو علم سیکھا ہوا ہے، روح اپنے اس بچے کو جس کو اس نے میڈیم بنایا ہوا ہے، فہم عطا کرتی ہے، عقل عطا کرتی ہے، حواس عطا کرتی ہے، جذبات عطا کرتی ہے، لمس عطا کرتی ہے، شام عطا کرتی ہے۔ اور جب روح اس میڈیم سے اپنی توجہ ہٹا لیتی ہے تو نہ شامہ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ لمس ہے، نہ جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف کا احساس ہے، نہ خوشی کا احساس ہے۔ بات مشکل ہے، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ میں بات آ جائے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو بار بار دہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ مثالوں سے آدمی جلدی سمجھ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو کچھ سنا اس وقت، اس کو ہمارے پرانے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں انہی باتوں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ روح جو ایک راز ہے۔ میری سنی یہ بات ہے کہ روح راز یہ ہے کہ آدمی دھوکے میں ہے، فریم میں ہے، illusion میں ہے۔ اگر آدمی اس فریب کو سمجھ لے تو اس کے اوپر روح کا راز کھل جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کے اوپر یہ راز کھل جاتا ہے کہ مادی جسم کچھ نہیں ہے، اصل روح ہے، تو وہ اصل کی طرف لازماً متوجہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جسم دھوکہ ہے، تو اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے؟ اس کو جواب ملتا ہے ریئلٹی تیری روح ہے۔ جب انسان کو روح کا پتہ چل جاتا ہے، روحانی علوم سے وہ آشنا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا اس کو ظہور میں لائے یا ظہور میں لانا چاہا، تو جو کچھ دماغ میں تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کن، میرے دماغ میں جو پروگرام ہے، اللہ رب العزت کے دماغ میں جو پروگرام ہے کائنات سے متعلق، وہ ڈسپلے ہو گیا، کن ڈسپلے ہو گیا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کن کہا وہ سارا پروگرام ڈسپلے ہو گیا۔
فیکون اسکرین پر آ گئی، فلم کھل گئی، پروجیکٹر نے ظاہر کر دیا سارا پروگرام، اور جب وہ پروگرام ظاہر ہو گیا، اب اس پروگرام کی دوسری تعریف یہ ہوئی کہ ابھی اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلے تو کر دیا، لیکن ابھی اس ڈسپلے ہونے والے پروگرام کو حواس نہیں ملے، افہام و تفہیم اس کے اندر منتقل نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس پروگرام کے اندر افہام و تفہیم پیدا ہو، اس کو اپنے ہونے کا احساس ہو، اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کائنات بن گئی۔ ابھی اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا، کیا صورت ہوئی، محض اپنے وجود کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احساس میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے، اس احساس کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا الستو بربکم، پہلے کہا ڈسپلے ہو جا، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہو جا، وہ سب ہو گیا، فلم بن گئی، سامنے آ گئی، اسکرین پہ آ گیا سب کچھ۔ عالم ارواح کو آپ اسکرین کا نام دے دیں، سب کچھ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، وہ جو مخلوقات تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یہ چاہا کہ مخلوق اس بات سے واقف ہو کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جب مخلوق نے اللہ کی آواز سنی الستو بربکم، سب سے پہلے آواز سنی، جیسی آواز سنی اشفر صاحب نے اصل صابنین کیا ہے؟ فریب، جسم۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنے جسم کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور طرف بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے جسم کو پہچان لیا اس نے، یہ ہے نا کہ رب کو پہچانا، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کیوں؟ کہ روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، روح ازل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے، روح ازل میں اللہ کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی روح سے واقف ہو جائے گا، روح جو کہ اللہ کو ازل میں دیکھ چکے، اس لیے وہ اللہ سے متعارف ہو جائے گا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے متعارف ہو جائے گا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، فرمایا کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا۔ کیوں؟ تاکہ مخلوق مجھے پہچانے۔
مخلوق جو کچھ بحیثیت روح کے دیکھ چکی ہے اس سے وہ واقف ہو جائے. تو انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا بچے پیدا کرنا نہیں ہے. یہ تو زندگی کی ایک روٹین ہے. اگر بچے پیدا کرنا زندگی کا مقصد ہے تو پھر کتے کی زندگی کا بھی مقصد ہے. انسان کے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتے کے 8 بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کو بھی زیادہ، اس نے زیادہ مقصد کو پورا کیا. اگر کھانا پینا زندگی کا مقصد ہے تو کھانا پینا تو درخت بھی کھانا کھاتے ہیں، پرندے بھی کھانا کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھانا کھاتے ہیں. اور اگر سونا زندگی کا مقصد ہے، درخت بھی سوتے ہیں، بھی ثابت ہو گیا درخت بھی سوتے ہیں. اور اگر زندگی کا مقصد بولنا ہے، تقریریں کرنا ہے، رات بھر کتے بھونکتے رہتے ہیں. میرے خیال ہے کیا پتا کتے ہی سمجھتے ہوں گے تقریر ہی کر رہا ہے کوئی. زندگی کا مقصد نہ کھانا پینا ہے، زندگی کا مقصد نہ سونا جاگنا ہے. زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے. اور پہچاننا کس طرح ممکن ہوگا؟ اپنے جسم سے توجہ ہٹانا نہیں، توجہ ہٹاؤ گے تو جسم خراب ہو جائے گا. اپنے جسم کو ایک لباس سمجھ کے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسم میں اور لباس میں بڑا فرق ہے. آپ لباس اتار کے پھینک دیتے ہیں، لباس تبدیل بھی کرتے ہیں، جسم کوئی تبدیل نہیں کرتا. یا کسی نے اپنا جسم تبدیل کیا ہے، ویسے آج کل تو وہ سرجری ہو جاتی ہے لیکن تبدیل نہیں ہوتا، کھال اتار کے دوسری لگا دیتے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ جو واقعہ قرآن میں درج ہے، 1,24,000 پیغمبروں نے جو کچھ بتایا ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی ہے، کیا کہ انسان کی روح ازل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے، انسان کی روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، انسان کی روح ازل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے، بلکہ عہد کر چکی ہے. قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. جب انسان محض جسم کو زندگی سمجھتا ہے تو رب سے دور ہو جاتا ہے. جتنے آپ جسمانی تقاضے پورے کریں گے آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ قانون ہے. ابھی آپ کے جسم کو پنکھا چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو اے سی چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو ہیٹر چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو گاڑی چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو 16 کمروں کا گھر چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو باغ چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو جائیداد چاہیے. بس چاہیے چاہیے چاہیے، ہر وہ چیز چاہیے جو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. آپ یہ بتائیں، یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے والدین کو، دادا کو، نانا کو یہاں سے جاتے دیکھا ہی ہوگا نا. نانا دادا کوئی اپنے ساتھ اس دنیا کی کیا چیز لے گیا ہے؟ ہمارے کو تو پتہ ہی نہیں. ظاہر کی چیزیں وہ کیا لگے. ایک فقیر تھے،
وہ ننگے رہتے تھے, کپڑے نہیں پہنتے تھے. بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے. یہاں فقیری کی ایک شان یہ بھی ہے, جو جتنے کم کپڑے پہنے گا لوگوں کی نظر میں اتنی بڑا فقیر ہے وہ. جتنی زیادہ مکھیاں بھنکیں گی اتنی بڑا وہ فقیر ہے. جو وہ بولے گا ستے کے نمبر بولے گا. تو وہ بھی کپڑے نہیں پہنتے تھے, لیکن لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. لوگوں نے کہا سرکار کپڑے پہن لیجیے. انہوں نے کہا بھائی کپڑے کیوں پہنے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. کہیں گے بھائی نہ آیا کرو, میں نے کبھی بڑھایا تمہیں. تھوڑے دن میں پھر کہا کہ سرکار وہ خواتین بھی آتی ہیں, ان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے. کہنے تھے میں تو کبھی خواتین کو نہیں بلایا, منع کر دو. قصہ کوتا یہ جی کہ انہوں نے رات دن صبح شام تقاضے کر کر کے ان کو فقیر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ چلو اگر کپڑے نہیں پہنتے تو لنگوٹی مانگو. وہ بیچارے انہوں نے کہا چلو بھائی اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اچھا بھائی. لوگ جناب گئے, بہترین قسم کا کپڑا خریدا, ٹیلر ماسٹر سے ایک لنگوٹ سلوا کے ان کے بعد بڑے خوش لوگ, بڑے خوش کہ بھائی کیا اب ہمیں شرم نہیں آئے گی. وہ بیچارے اکیلا بھی رہتے تھے, کھانا وانا خود پکاتے تھے. وہ آٹا گوندا, کہیں وہ لنگوٹی کو آٹا لگ گیا, رات کو چوہوں نے پریشان کیا. وہ کہیں تو بڑی مصیبت میں گوٹی لاہور والا کو دی, یہ مجھے کی سزا میں پھنسا دیا ان لوگوں نے. وہ پھر یہاں لوگ جمع ہو گئے. پھر انہوں نے کہا بھائی میں مجھے وارہ نہیں کھاتا ہے لنگوٹی کا, اپنے انگوٹھی لے جاؤ بھائی. میں تو رات خراب ہو گئی ساری, نہ عبادت ہوئی, نہ مراقبہ ہوا, نہ کچھ ہوا, نیند بھی نہیں پوری. کچھ حضور ہوا کیا کہ لیکن چوہوں نے پریشان کیا کہ نہیں ہوا, ہم انتظام کرتے ہیں لنگوٹی. وہ ایک بلی خریدنا ہے. اور کہا سرکار آپ بالکل فکر نہ کریں, چوہے آپ کو پریشان نہیں کریں گے. یہ بلی بڑی مضبوط بلی ہے, تکڑی ہے, یہ چوہا نہیں بھائے گا. ٹھیک ہے بھائی. وہ جو مریدین تھے اب جناب وہ بلی کے لیے کوئی چیچڑے لا رہا ہے, کوئی گوشت لا رہا ہے, کوئی دودھ لا رہا ہے. وہ بلی بڑی اور تندرست توانا ہو گئی. تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے بھائی ہماری فیروزہ لاتی ہوگی دودھ, فیروزہ نے سوچا منظور لے آئی ہوگی, منظور نے سوچا صدیقہ لے آئی ہوگی, صدیقہ نے سوچا صفیہ لے آئی ہوگی. وہ دودھ آنا بند ہو گیا. جب دودھ آنا بند ہو گیا تو جناب وہ بلی روئے. چوہے تو نہیں آئے لیکن وہ بلی کی وہ جناب رونے سے ان کی عبادت میں خلل پڑا, بڑے پریشان ہوئے. پھر وہ لوگ جمع ہوئے. پھر انہوں نے کہا بھائی یہ لنگوٹی وارہ نہیں کھاتی بھائی, یہ لوگ نہ حضور اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے ایسے نہیں کرنا, ہم انتظام کرتے ہیں. وہ میاں صاحب جیسے بندہ کو گیا جا کے ایک بکری خرید لایا. وہ کہا جی نہیں آپ دیکھیں بکری دودھ پلائے گی بلی کو اور کچھ نہیں آتا. اب وہ جناب بلی اس کے بکری کے لیے کوئی پٹھے لا رہا ہے, کوئی دانے لا رہا ہے, کوئی چنے لا رہا ہے, کوئی کچھ. تھوڑے دن میں پھر وہی ہوا کہ میاں صاحب نے سوچا کہ بھائی وہ میرے بھائی ہیں وقار صاحب, وہ لے گئے ہوں گے. وقار صاحب نے سوچا وہ صاحب لے گئے ہوں گے, ان کا صاحب وہ صاحب لے گئے ہوں گے, اس کا چارہ سب بند ہو گیا. اب وہ بلی اس لیے رہے کہ بکری کے دودھ نہیں اترا, بکری بھوکی ہو گئی. وہ بڑے پریشان کے بکری بھی بھیں بھیں کر رہی ہے, بلی بھی میاؤں میاؤں کر رہی ہے. یا اللہ کس مصیبت میں آ گیا, یہ کیا شیطانی چکر ہوا ہے. کیا وہ بیچارے اٹھے, اٹھ کے ایک درخت پہ چڑھے کہ بکری کے لیے کم از کم پتے کھلا دوں اسے. وہ چلنا تو انہیں آتا نہیں تھا, اور پیر پھسلا, درخت سے گرے, ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر لوگ جمع ہوئے, دیکھا کہ ٹانگ پہ پٹیاں وٹیاں بندھی گئی.
اب سب جگہ مشہور ہو گیا کہ بھئی حضرت صاحب کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، حضرت صاحب کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی. اب سب جمع ہو گئے، وہ سلام کریں تو جواب نہ دیں. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے جناب کھڑے ہو کے تقریر کی اور لنگوٹی کے اوصاف بیان کیے کہ اس نے کس طرح عبادت سے دور کیا، کس طرح نیندیں خراب ہوئیں، اور ایک ڈنڈا مارا بلی کے اور ایک ڈنڈا مارا بکری کے، نکلو یہاں سے کم وقت، اور لنگوٹی کھول کے پھینک کے ماری مریدوں کے اوپر تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو بھائی جب آدمی مرتا ہے وہ لنگوٹی بھی نہیں لے کے جاتا. کتنے کچھ آپ جمع کر رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی کام نہ کرے، بیزار ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان دنیا کو محض وقتی استعمال کی چیز سمجھے. اگر وہ دنیا کو وقتی استعمال کی چیز نہیں سمجھے گا تو روح کا پردہ بہت گہرا ہو جائے گا، انسان روح سے دور ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا عجیب دستور ہے، ایک چیز آپ کے پاس ہوگی خامخواہ دنیا دوسری آگے کھڑی ہوگی، مجھے خرید لو، دوسری خرید لو گے، تیسری آگے خود کھڑی ہو جاتی ہے، جانا نہیں پڑتا کہیں. دنیا خود گھیرتی ہے. اور یہ ایسا جال ہے کہ آدمی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے. جب وہ پھنستا ہی چلا گیا اور گہرا ہوتا رہا، روح سے دوری واقع ہو گئی. اب جب روح سے دوری واقع ہو گئی تو اب کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ یوم ازل میں اللہ کو جو دیکھ چکی ہے روح، اس سے دوری واقع ہو گئی، محروم ہو گیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اموال تمہارے گھر بار دولت زمینیں جاگیریں سب تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. لیکن اگر اولاد کی پرورش آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اجر بھی بہت ہے. دنیا کا استعمال اگر آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائی بندوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا اجر ہے. یہ انسان جو ہے، انسان عجیب چیز ہے. حضور قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر گئے تو بھوک سے رونے لگے. وہاں تو عادت پڑی ہوئی تھی، روزہ انگور آ گیا، انار آ گیا، فلاں چیز آ گئی. اب یہاں زمین پہ تو اس طرح نہیں ہوگا نا. اور وہ رونے لگے کہ ہم کیا کریں، روٹی کہاں سے کھائیں، پیٹ میں بھوک لگ رہی. حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور وہ کہا کہ بولے بادشاہ رونے دھونے سے نہیں کام چلے گا، محنت کرو، مزدوری کرو. ثم رددناہ اسفل سافلین. اب آپ نے جو کچھ کیا ہے اب جنت میں آپ نہیں ہیں، اب تو آپ محنت مزدوری کریں گے تو کھانے کو ملے گا. وہ کہا بھائی کیا محنت مزدوری کروں؟ وہ کہا کھیتی کرو. اچھا کھیتی کروں، کس طرح کریں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آگے حضرت آدم پیچھے انہوں نے ایک حد بندی کی، کھیت بتایا اور یہ کہا اس حد بندی میں مڈیر بتاؤ، اس میں پانی چھوڑو، یہ ایک طریقہ بتایا. تو جہاں انہوں نے کھیت کی حد بندی کی
تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے کہ نہیں یہ حد یہاں کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے افسوس کیا اور کہا افسوس تمہارے اوپر، تم نے اپنی اولاد میں لالچ کا بیج بو دیا. اب تمہاری اولاد لالچ سے نہیں نکل سکتی. تم نے یہ نہیں سوچا کہ زمین پہ تو تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لالچ میں کہتے ہیں 2 قدم اور بڑھا دو. تو یہی دنیا کا ہے. جتنا آدمی دنیا کو عزیز رکھتا ہے، دنیا اور 2 قدم اور بڑھ جا بھائی، 2 قدم اور بڑھ جا، اور پھر دنیا ایسا لپیٹ لیتی ہے اسے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. نہ یہاں پچڑا نہ وہاں پچڑا، دونوں جہانوں میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. جی یہ بات میں نے جو آپ سے کہی ہے نا، اس کا اثر مجھے پتا کتنا ہوگا. بس آپ ہاتھ سے باہر نکلیں گے سب کچھ ہو جائے. پھر دنیا آئے دنیا اور وائے دنیا. لیکن اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. کہنے والے تھکتے ہی نہیں، وہ کہتے ہی رہتے ہیں. سننے والے سنتے ہی نہیں، وہ سنتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کافی دیر ہوگی. کیا بچ گیا بھائی؟ معاف کرنا بھائی، بہت دیر ہوگی. بات مختصر ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ آپ کا جسم دنیا ہے. اس دنیا کو آپ کو سنبھال کے چلنا ہے. اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کو بیمار بھی نہیں ہونے دینا. اس کو اچھے سے اچھا لباس بھی پہنانا ہے. غذا بھی بہت صاف ستھری کھلانی ہے، لیکن دل نہیں لگانا چاہیے. اگر اس نے دل لگا دیا تو آپ روح سے دور ہو جائیں گے. اس کی حفاظت کرو، اس کی خدمت کرو. یہ سمجھ کر کہ اس کی ذات کی حیثیت کچھ نہیں، یہ دھوکہ ہے. ذاتی حیثیت اس کی ہے جس نے جسم کو سنبھالا ہوا ہے. جب یہ ارادہ آپ کے اندر پختہ ہو جائے گا، اسی روز سے آپ کی پوری طرز فکر جو ہے تبدیل ہو جائے گی. بہت آسان نسخہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ملا ہے، تعلیمات ملی ہیں، ان پر ہم عمل کریں اور اس دنیا کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ یہاں کیکر بوئیں گے تو آخرت میں کیکر کا درخت ہوئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں کیکر کا درخت بو دیا تو مرنے کے بعد عالم میں آپ کو آم کا درخت ملے گا. اگر یہاں آپ نے آم کا درخت بو دیا تو آخرت میں آپ کو آم کا درخت ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اب تھوڑے سی اگر آپ کے اندر ہمت ہو 5 منٹ مراقبہ کر لیں گے، چھٹی کریں. تھوڑا سا ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی
یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. آنکھ بند کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے سرچ لائٹ کی طرح نیلی روشنی آ رہی ہے اور دماغ میں سے ہوتے ہوئے دل میں جذب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اللهم یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے جو لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما.
یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، یا اللہ الجھنوں سے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ نئی نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں ان سے ہمیں ہماری حفاظت فرما اور علاج سے ہمیں شفا یاب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کا جو شادیوں کا مسئلہ ہے یا اللہ اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرما، یا اللہ اپنا عرفان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، یا اللہ ہمیں یقین عطا فرما، یا اللہ شیطانی وسوسے سے اور شک سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس مجلس میں دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی سفر کو قبول فرما اور ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے یا اللہ اس تعاون کو قبول فرما کر اس سے کئی چند زیادہ اس کا انہیں اجر عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھر اکٹھا کرے اور ایک ملاقات نصیب فرمائے۔ ایک بات، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی آپ کے اوپر بزرگی دے دی ہے عمر کے لحاظ سے، ویسے تو میں بزرگ ہوں نہیں، عمر کے حساب سے ضرور آپ سے بڑا ہوں۔ وہ یہ ہے جس طرح ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ سب عزیزی بہن بھائی دوست احباب آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو یا ایک دوسرے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اس کو دل میں نہ رکھیں، اس غلط فہمی کو دور کریں، برملا اظہار کریں، بھئی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے لیے یہ کہا یا ہمیں تمہاری طرف سے یہ تکلیف پہنچی۔ اگر وہ سوری کر لے پھر اس کی زیادہ قریب نہ کریں، اسے معاف کریں، گلے سے لگائیں، پیار و محبت سے رہیں۔ سلسلہ عظیمیہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کہ عظیمی بہن بھائی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن بشری تقاضوں کے تحت کچھ ایسی بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں غلط فہمیاں نہ رکھیں، اپنی بات کو صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد میں آپ نے پڑھا ہوگا، ضرور آپ کو سب کو یاد ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ذات والا ہو یہ جو بھی ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے تو آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ بے مجھ سے فلاں کو تکلیف پہنچی، تو وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، اس سے اللہ کے لیے معافی چاہ لیں۔
اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب غفار الذنوب. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عیب چھپاتا ہے اور اپنے بندوں کی کمزوریوں کو معاف کرتا ہے. ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سب بندوں کے اندر موجود ہے. صرف بندے کو صفت سے کام لینا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. ہر بندے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنے آپ بھی تو چھپاتا ہے, تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی آپ چھپا لو بھائی. اپنے آپ کو بھی تو معاف کرتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دو. ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ غلط فہمیاں نہ دل میں رکھیں, سلسلے والوں کی طرف سے یا کسی بھی کی طرف سے. اگر آپ کو غلط فہمی ہو تو اس کی صفائی کر لیں اور اس کو معاف کر دیں. وہ اگر آپ کو معاف نہیں کرتا نہ کرے, اس کا معاملہ اللہ جانے ہو جانے, آپ اسے معاف کر دیں اور کسی کے لیے خلاف دل میں کدورت نہ رکھیں. دوسری بات یہ کہ آپ سب عظیمی بہن بھائی بڑے شوق سے بڑے محبت سے سلسلے میں داخل ہوئے. آپ اپنے پیر و مرشد سے, سلسلے کے امام حضور قلم بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے, سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے اسباق میں ناغہ نہ کریں, مراقبے میں کوتاہی نہ کریں. اگر اسباق میں کوتاہی ہوگی, مراقبے میں کوتاہی ہوگی, تو وہ جو روحانی تربیت ہونی ہے جو حضور قلم بابا اولیاء نے کرنی ہے آپ کی روحانی طور پر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کی تربیت ہونی ہے اسباق پڑھنے کے نتیجے میں, اس سے پھر آپ لوگ محروم رہ جائیں. تو اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلسلے کے جو اسباق ہیں اور مراقبہ ہے اس کی پابندی کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قریب ترین راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روزانہ کوئی کتاب رکھ لیں, سکے کے نیچے محمد رسول اللہ کتاب رکھ لیں, یہ کوئی بھی سیرت کی کتاب جو آپ کو پسند ہو, سونے سے پہلے 2-4 صفحے ضرور پڑھے سیرت. بار بار سیرت پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوگی. اور بہت سیدھا سا نسخہ, بڑا آسان, کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ سب کرتے چلے جائیں, اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو انتہائی حد تک کوشش کرے کہ آپ اسے چھوڑ دیں. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار پڑھتا ہے تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے, عشق پیدا ہوتا ہے, حضور کی طرز زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہی محبت ہے. جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. چوتھی بات یہ سننا چاہتا ہوں کہ سلسلہ عظیمیہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں متعارف کرانے کی کوشش کریں, اور اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ لٹریچر تقسیم کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ذکر گاہ بنائیں, اپنے خواتین کو جمع کریں, مردوں کو جمع کریں, وہاں اللہ کا, اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں. سیرت طیبہ کی کوئی کتاب پڑھ کے اس پہ ڈسکشن کریں, ورک شاپ جیسے آپ کرتے ہیں ایسے کریں. تو گھر گھر جب یہ سلسلے کا پیغام پہنچے گا تو اس سے انشاءاللہ سلسلے کا پھیلاؤ بھی ہوگا اور
سلسلے کی تعلیمات پھیلانے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے اوپر انعام و اکرامات کی یقیناً بارش برسے گی. اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ آپ کی طرف آئے گی. دین دنیا آخرت سب آپ کی اچھی ہو جائے گی. آپ دور دراز سے تشریف لائے, ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ملاقات کرائے. انشاءاللہ اگلے سال آپ سے اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. خدا حافظ.